ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، الا نوحی الیہ، لیکن ہم ان کے طرف جس بات کی وحی کرتے تھے، جو بات ہم ان کی طرف بھیجا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ سوائے میرے کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے، باقی جتنے بھی ہیں سب معبودان باطل ہیں، جھوٹے خدا ہیں، لیکن سچا جو خدا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین، الا انا فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ یہی کلمہ لے کر، یہی دعوت لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام پیغمبر اسی ایک کلمے کو لے کر آئے، اسی ایک دعوت کو لے کر آئے جسے دعوت توحید کہتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے والوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی سچا معبود نہیں، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف کامیابی ہی نہیں، تملک الارض والعجم، عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے، عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تغزو لکم العرب، عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے فرمانبردار ہو جائیں گے، اور عجم کے جتنے بھی ملک ہیں وہ تم کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ اور یہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ وغیرہ میں یہ ہوا ہے کہ جن قوموں نے اس بات کو مانا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو مانا، تو وہ نہ صرف عرب کے بادشاہ بنے، عجم کے بادشاہ بنے، بلکہ دنیا کے جو سب سے زبردست بادشاہ تھے ان کے نام سے وہ تھراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، کہا کہ عمر تو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھتا ہے، ایک دور وہ بھی تھا کہ تیرا باپ تجھے مکے والوں کے اونٹ اور بکریوں پر چرانے کے لیے لگایا تھا، اور جب شام میں آتا تو اس قدر پیٹتا کہ تیری چمڑی ادھیر کر رکھ دیتا، لیکن اب یہ کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، تو اللہ رب العالمین تجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیا ہے، اور عرب و عجم کے جو بادشاہ ہیں وہ تجھ سے تھراتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو لا الہ الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے اور کوئی سچا معبود نہیں ہے، اگر کوئی قوم اس کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اور اپنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ مان لیتی ہے تو صرف دنیا و آخرت میں ہی کامیابی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کو اقتدار عطا فرمائیں گے۔ اور جب تک مسلمان امت اسلامیہ جب تک توحید پر قائم رہی تو تب تک یہ اگر مسلمان آتا تو لوگ چونکنے ہو کر کھڑے ہو جاتے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے ہندوستان میں بھی کہ
اپنا ایک پیر دوسرے پیر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور وہ ان سے معافیا مانگا کرتے تھے میرے محترم دوستو۔ اور اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسے کلمہ انقلاب ہے کہ اس کے کہنے سے پہلے جو آدمی کافر تھا لیکن کہنے کے بعد وہ مسلمان بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کل تک اس کے لیے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس کے لیے جہنم کے دروازے کھولے گئے تھے، لیکن اب اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی تھی، لیکن اس کلمے کو کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ اور اب تک جہنم اس کا ٹھکانہ تھا، لیکن اب اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، علمنی کلمۃ اخص بہا فی دعائک، مجھے کوئی ایک ایسا لفظ سکھائیں، کوئی ایک ایسی بات سکھائیں کہ جب بھی میں خصوصی طور پر آپ سے اگر دعا مانگنا ہے تو میں اس دعا کے ذریعے سے میں آپ کو پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یا ربی ان عامت عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے کے سارے بندے یہی تو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہی کہتے ہیں، اس میں میرے لیے اسپیشلٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ یہ آسمان اور آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور سوائے اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوست، یہ کائنات صرف زمین ہی نہیں ہے جو کہ 18,000 میل لمبی، 18,000 میل چوڑی ہے، بلکہ وہ سورج جو کہ زمین سے 6 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی 6 لاکھ زمینیں ایک طرف رکھی جائیں تو تب جا کر ایک سورج بنتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہم کو نظر آتے ہیں، وہ کئی کروڑ سورج ایک طرف رکھے جائیں تو تب جا کر ایک ستارہ بنتا ہے۔ اور ان میں کہکشاں ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہم کو نظر آتے ہیں وہ ہیں بہت بڑے سورج، لیکن وہ اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی بڑی مشکل سے زمین تک آ رہی ہے۔ اور بہت سارے ایسے ستارے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کی روشنی زمین کی طرف آ رہی ہے، اور اب بھی آ رہی ہے، شاید قیامت کی صبح تک آئے گی۔ اور جو روشنی کا جو سفر ہے، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر 1,80,000 پر 6,000 میل کی رفتار سے زمین کی طرف آتی، زمین کی طرف آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہوئی، یہ ساری کے ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں فوت ہوتا ہے، اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، شرک سے بیزار ہے اور شرک نہیں کرتا، تو دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہو۔ ایک صحابی حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ان زنا و ان سرقہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زنا کرے، چوری کرے، کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا؟ قال و ان زنا و ان سرقہ، چوری کرنے کے بعد بھی، زنا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کہا اے اللہ کے رسول، چوری، زنا کاری، کیا اس کے باوجود؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے باوجود۔ کہا اے اللہ کے رسول، چوری، زنا کاری، آپ نے فرمایا ابو ذر، تمہارے ناک کو مٹی لگے، اگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں اگر داخل کرے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین کے توحید کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ توحید خالص کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی توحید ان تمام گناہوں کو ختم کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس کے جو گناہوں کے دفتر ہوں گے، یہ 99 دفتر ہوں گے، اس کی 9 پر 9 99، اور اس دفتر کا ہر ایک پنا، ایک صفحہ، ایک پیج جتنا دور انسان دیکھ سکتا ہے تو اتنے دور تک وہ پھیلا ہوا ہوگا، اس کے گناہوں کا ایک پنا، ایک صفحہ۔ تو اور سارے کے سارے گناہوں سے بالکل لبریز ہوئے، بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب بلائے گا، بلا کر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا حل ظلمک کتبتی، میرے بندے، میرے لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، انہوں نے تو تجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا؟ یعنی تو نیکیاں کیا ہے لیکن انہوں نے نیکیاں نہیں لکھی بلکہ برائیاں ہی لکھی۔ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، تیرے لکھنے والوں نے بالکل صحیح لکھا، بے شک میں گنہگار ہوں، میں نے یہ سارے کے سارے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ وہی ذرا اسے پوچھو کہ کیا اس نے زندگی میں، ذرا دیکھو کہ کیا اس نے کوئی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے۔ تو فرشتے اس کے 99 دفتروں کو چھان ماریں گے، تو یہ ایک جگہ پر ہے اس نے زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، کبھی کسی کی درگاہ کو نہیں گیا، کسی مزار کو نہیں گیا، کسی کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو، کسی پتھر کو، کسی جھنڈے کے درخت کو، کسی کنڈے کو، کوئی جتنے بھی شرک کی چیزیں آج پھیلی ہوئی ہیں تو وہ کیا نہیں ہے۔ گناہ گار تو بہت ہے لیکن توحید والا تھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے کہا اور اس پر وہ قائم رہا، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ تھے کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ترازو میں پورے اس کے 99 دفتر رکھو گناہوں کے، ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو کلمہ توحید ہے یہ پلڑے میں رکھے، مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ یہ جو گناہوں کے 99 جو دفتر ہیں ہوا ہو جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے توحید۔ جو شخص، آپ نے فرمایا کہ من ماتا ولا یشرک باللہ شیئا الا حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، کہ وہ رب کی عبادت کرتا تھا۔ یہ جو ہے شرک گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان ہے کہ یا اللہ تو ہی خدا نہیں ہے، تیرے جیسے بہت سارے خدا ہیں، کوئی لاہور کا، کوئی اجمیر کا، کوئی خواجہ ہے، کوئی فلاں ہے، وہ بھی مجھے برکتیں دے سکتے ہیں، رحمتیں دے۔ میرے محترم دوستو، یہ لوگ جو انسان تھے بے شک وہ نیک ہوں گے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان سے زیادہ نیک انسان اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے کے سارے نیکی کے باوجود، وہ سارے کے سارے گناہوں سے دوری کے باوجود وہ انسان تھے لیکن وہ خدا نہیں تھے۔
وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ خود خدا نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اٹھا کر تمام انسانوں کے سامنے ان سے سوال کرے گا کہ کیا آپ نے تمام بندوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ آپ کی والدہ کو اور آپ کو ایک خدا بنا لیں؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے یا اللہ، میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنتا قلت ہو فقط علمت، اگر میں نے کہا ہے تو وہ تو تجھے پتا ہی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، اور کیسے ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما لیس لی بحق، جسے کہنے کا مجھے کوئی ادھیکار ہے ہی نہیں، حق ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، انبیاء، صحابہ، تابعین، طب تابعین، اولیاء، بزرگان دین قابل احترام ہیں، لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو جو مرتبہ جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان قبروں کو، ان درگاہوں کو، ان مزاروں کو پوجیں۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ توحید والے ہیں، توحید کے اوپر قائم ہیں، تو انشاءاللہ یہی توحید آپ کو اس دنیا میں بھی نجات دے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں جب کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ عالم یہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن کے انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس دنیا میں جب بھی آدمی کو مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے کس کی طرف، بچہ کس کی طرف بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف بھاگتا ہے، بھائی کی طرف بھاگتا ہے، باپ کی طرف بھاگتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو آدمی اپنوں کی طرف بھاگتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی جو مصیبت ہوگی تو ایسی مصیبت ہوگی کہ انسان اپنوں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کیونکہ ہر ایک کو اس دن اپنے نفس کی پڑی ہوگی، اور وہ خود ایسے اس میں پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ سوائے اپنے جان کے اور کسی کا بھی کوئی خیال بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس دن کی مصیبت سے بھی اگر آپ کو بچا سکتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بچا سکتی ہے۔ اس دنیا میں آپ توحید پر قائم رہیں، انشاءاللہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی ہیں، اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ توحید والے ہو کر جتنی برائیاں کرنا ہے کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ انسان کو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن چونکہ انسان ہے، انسان سے خطا و غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ان کی اولاد نے بھی گناہ کیا، وہ بھول گئے تو حضرت ان کی جو اولاد ہے تو وہ بھی بھول گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر آپ موحد بنے رہیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس دنیا میں قائم رہیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگیں گے۔ اگر آپ طواف کریں گے تو صرف خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور اگر آپ دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، شفا کی امید رکھیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیں گے، برکت کی دعائیں اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اگر یہ سارے کے سارے اگر آپ کے عقیدے آپ نے درست کر لیا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو سرخرو فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دوزخ سے نجات عطا کر جنت الفردوس اعلیٰ علین میں آپ کو داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں توحید پر قائم رکھے، اور جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔